اچھا مسئلہ ذرا یہ ہے کہ 2008 میں ایک بہت بڑا کرائسس آیا تھا کہ جو کہ 1930 کے کرائسس سے بھی بڑا تھا، جس میں دبئی میں لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں چابیاں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. صرف ایک بینک نے 75,000 لوگوں کو نکالا تھا. پوری دنیا کے اندر سود کا جو نظام ہے دھڑام سے ایسے گر گیا تھا، اور آج بھی وہاں جو ہے جو پوری دنیا کے بینک جو ہیں وہ 1 to 2% تک سود لگاتے ہیں. سود ہم نے زیادہ کر لیا تو ہم جو ہے ہماری اکانومی نہیں چل سکے گی اس وقت. وہ بھی کہتے ہیں ہم بینکنگ چارجز لیتے ہیں. ورلڈ بینک جو ہے وہ ہمیں کو 1% 2% کے اوپر قرض دیتا ہے. ایشین بینک بھی 2% 1% 1.5%. یہ پاکستان میں یہ 25%، 21%، 22% یہ کس کھاتے میں لگ رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں یہ جو انٹرسٹ کا جو کنسیپٹ آ گیا ہے، جیسے ہم فریکشنل ریزرو سسٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں دنیا بھر میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اگر ہم کمپیئر کریں تو اس وقت جو ہے وہ قرآن میں اضافہ مضافہ 100 گنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو آج کل دنیا میں جاپان سے لے کے امریکہ تک جو ماڈرن اکنامک سسٹم ہے، بینکنگ سسٹم ہے، اس میں انٹرسٹ ریٹ وہ تقریباً آپ مہنگائی کے آس پاس ہی رکھتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ نیگیٹو بھی ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا جاپان بھی ہاں نیگیٹو بھی رہا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نیگیٹو جب آپ منی یعنی انٹرسٹ ریٹ کم کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ بینکس پہ زیادہ لون دیتے ہیں، اس سے منی کا پھیلاؤ بڑھتا ہے. تو لو انٹرسٹ رکھنا بھی پچھلے 40-50 سالوں کے اندر جو ویسٹرن ممالک ہیں ان میں جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوئی ہے اس میں ایک بڑی وجہ لو انٹرسٹ اس لیے ہے کہ جو بڑی کمپنیاں نا، یعنی ایک ڈائمیٹرکلی اپوزٹ پوزیشن ہے. وہاں پہ جو ساہوکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو انٹرسٹ دینے والے یعنی جو قرضہ دے رہے ہوتے تھے وہ ایکسپلائٹ کرتے تھے. آج اگر آپ بینکوں میں جا کے دیکھیں امریکہ یورپ میں تو بڑی کمپنیاں لون لیتی ہیں اور وہ ان کو ملتا ہے 1% کے اوپر، اس پہ وہ 20% کماتی ہیں. اور جو عام آدمی ہے جو پینشن کے لیے پوری زندگی کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ 25 سال سے شروع کرے اور 1% وہ ہو تو اس کو $1,000 پہ اس کے 30% بڑھیں گے. تو بڑی یہ جو سسٹم ہے نا، یعنی انٹرسٹ ریٹ انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے ہیں، لیکن انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی سے ہر چیز جو ہے وہ آپ نے کنیکٹ کر دی ہے. یعنی ویسٹرن دنیا میں آپ کے سارے مکانوں کے مارگیجز، آپ کی گاڑیوں کی قسطیں، آپ کے اسٹوڈنٹ لون، ہر چیز جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ انہوں نے لنک کی ہوئی ہے. تو جیسے ہی آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں ان کی چیخیں نکل آتی ہیں. پاکستان میں ابھی یہ خوش قسمتی ایسی ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ تو گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے. تقریباً ہمارا 50-55 ٹریلین کا جو ہے وہ ڈومیسٹک. نہیں وہ گورنمنٹ میں ٹرانسلیٹ تو ہو رہا ہے نا. نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں جو چیخیں تو زیادہ نہیں کر رہی ہیں ہماری، لیکن جو انڈیویجول ہے وہ پھر بھی بڑی بات ہے کہ لوگوں نے ہاؤس ہولڈ ڈیٹ بہت خطرناک ہوتا ہے. ہاؤس ہولڈ ڈیٹ ہمیں دیتا کوئی نہیں.